الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله. یہ نکال دیجیے، اس کی ضرورت ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آنا ہے اور آپ سے ملاقات اور ملاقات میں جو کچھ باتیں اپنے نبی کی سننے سنانے کا موقع مل رہا ہے یہ بھی پہلی مرتبہ، اور جی چاہتا ہے کہ جس ذوق اور شوق سے آپ سننے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کریں کہ جو سنا جا رہا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا. دیکھیے، اللہ کو بھی اور رسول کو وہ سننا پسند ہے جس پر عمل، چاہے 10 ہی منٹ سنیں، 5 ہی منٹ سنیں، اور جو سننے پر عمل نہ ہو. خدا نہ خواستہ ہم یوں سمجھے کہ اللہ میاں نے 2 کان اس لیے دیے کہ ایک سے سنے دوسرے سے نکال دے. تو بھائی اگر عمل کا جذبہ نہ ہو تو ساری رات سناتے رہیے، ساری زندگی. ایسا سننا اللہ کو پسند نہیں. سننا علم کا ذریعہ ہے، سننے سے علم آتا. آپ حضور کا ارشاد سنیں گے، قرآن پاک کی آیت سنیں گے، اس کا ترجمہ مطلب سنیں گے، یہی تو علم ہے. دین کا علم آ رہا. جتنی باتیں سن گلی اس کے اعتبار سے آپ اتنا دین کے عالم بن گئے. یہ نہ سمجھیں کہ دین کے عالم صرف مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں اور وہی عالم ہے جو مدرسوں میں پڑھیں. نہیں، مسجد میں، جلسوں میں، پروگراموں میں، دعوت و تبلیغ میں، اجتماعات میں، کہیں بھی ہم اور آپ جتنی دین کی باتیں سن لیں گے اتنا عالم بن جائیں گے اتنی بات کا. اور جب عالم بن گئے تو عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے عمل. جب تک عالم نہیں بنا آدمی جاہل ہے، اس وقت تک تو ایک ہی ذمہ داری ہے اس پر کہ سیکھے. جاہل آدمی کی ذمہ داری سیکھنا. لیکن سیکھ لیا، جان لیا، سن لیا، اب ذمہ داری بڑھ گئی. صرف سننا نہیں، اب عمل کرنا. یہ عمل کرنا سب سے بڑی ذمہ داری اور سننے کا اور علم کا سب سے بڑا نفع. اس لیے فرمایا حدیث شریف میں ویل للجاہل مرۃ وللعالم 7 مرات او کما قال. جاہل آدمی کی ہلاکت اور نقصان ایک ہی ہے کہ وہ جاہل ہے، دین کی بات معلوم، لیکن عالم بن گیا اور سن لیا اب عمل نہیں کر رہا ہے. ایسے عمل نہ کرنے والے کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت ہے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت. ذمہ داری آ گئی، جان لیا، اب قیامت میں عذر نہیں رہا. ہم نے دین کی بات تم تک پہنچائی اور تم نے سن لی اور جان لی، تو اب بتاؤ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں سے اس کے دین اور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سننا جیسی سعادت، اس سے بڑی سعادت ہے عمل. تو یہ نیت ہونی چاہیے. اللہ نیت کے ساتھ بندوں کا معاملہ، اپنے یہاں سے بندوں کا معاملہ نیت کے اعتبار سے رکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. جیسی نیت اللہ کے ہاں سے ویسا معاملہ. بدنیت محروم ہوتا ہے اور نیک نیت رکھنے والا، اچھی نیت رکھنے والا اللہ کی توفیق سے مالا مال ہوتا ہے. تو آپ حضرات اور ماشاءاللہ ایک نوجوان طبقہ جو یہاں بیٹھا ہوا اور دین کی بات سننے کے شوق میں آیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دنیاوی بات، کوئی ناجائز بات، غلط کام، گانا بجانا اور دوسری چیزیں جو واہیات آج دنیا میں ہیں، ظاہر ہے آپ اس سب کو چھوڑ کر اس سے بچ کر دین کی بات سننے آئے ہیں. تو بھائی یہ نیت ہو کہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے. میں نے ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی، اسی آیت کے متعلق 2-4 باتیں عرض کروں گا. میں بہت کوئی لمبا چوڑا مقرر نہیں ہوں اور دیر تک تقریر کرنے کی مجھے عادت نہیں، تو اس لیے آپ حضرات خوش بھی ہو جائیں اور مطمئن کہ بات تھوڑی دیر ہوگی، زیادہ دیر نہیں، اس لیے جم کر سن لیں. یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلے آپ اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں قرآن میں ہمیں اور آپ کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. غور سے سنیے، اسلام میں پورے طور سے داخل.
آدھا تیتر آدھا بٹیر، مقولہ مشہور ہے مثل. کچھ تھوڑا سا دین آ جائے اور عمل کر لے اور سمجھے ہم مسلمان ہو گئے. نہیں، قرآن کہتا ہے تم سے مطالبہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا ہے. مکمل اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملات جو بازاروں میں اور دکانوں پر لین دین، خرید و فروخت اور ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ہماری معاشرت گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ. ہماری زندگی تو ساری چیزوں پر پھیلی ہوئی نا، ہر جگہ اسلام نظر آئے. قرآن مطالبہ کر رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کی کوئی چیز چھوڑو مت. کیوں؟ کوئی چیز بھی چھوڑ دینا یہ شیطان کا اتباع ہے. شیطان نہیں چاہتا یہ بات کہ آپ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جائیں. اس لیے قرآن نے کہا پورے طور پر اسلام میں داخل ہو. اور دیکھو بھائی، کوئی چیز اگر چھوٹے گی تو یاد رکھو یہ شیطان کا اتباع، شیطان کا کہا ماننا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم مت چلو. کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن اس دنیا کی زندگی میں شیطان ہے، اور اسے اپنا دشمن رکھو، دوست مت بناؤ. کیوں بھائی؟ دشمن کو بھی کوئی دوست بناتا ہے؟ دشمن سے تو دشمنی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، بس دشمنی سمجھو. عجیب عجیب طرح کی دشمنی انسانوں سے نکالتا، کیونکہ انسانوں کی وجہ ہی سے تو وہ جنت سے نکلا ہے. ہمارے آپ کے اور سارے انسانوں کے جد امجد باپ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. کیوں سجدہ کرو؟ سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. کیوں کرو سجدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت علم عطا فرمائی. اپنی صفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، علم. اس علم کو سجدہ کرانا تھا جو اللہ نے ان کو صفت دی. علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارا علم دیا، اور علم دے دینے کے بعد اب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. تو آدم کو سجدہ نہیں، آدم کو جس صفت سے اللہ نے متصف کیا، جو اللہ کی اپنی صفت علم، اللہ کی صفت. اللہ عالم اور علیم، علم والے ہیں. ہم نے ان کو یہ صفت دی، اس صفت کو سجدہ کرو. ورنہ آپ تو جانتے ہیں، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے. جی، خاک سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے. فرشتے ان کے مقابلے میں نور سے پیدا ہوئے. ملائکہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ مادہ نور سے. جیسا کہ شیطانوں کو مادہ نار سے، آگ سے پیدا کیا. شیاطین اور اجنہ آگ سے پیدا ہوئے، ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اور ہمارے آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. تو یہ سجدہ مٹی کو نہیں کرایا یار. آپ بتائیے، نور سے پیدا ہونے والی مخلوق ملائکہ، اگر نور کا لحاظ کیا جائے مادے کا، تو نور سے پیدا ہونے والا افضل ہے یا مٹی سے پیدا ہونے والا؟ آپ سوچیے. یہی بات شیطان نے کہی. ملائکہ نے تو فوراً سجدہ کر لیا، شیطان نے نہیں کیا. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ سے مناظرہ شروع کر دیا، نعوذ باللہ. اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں خاک سے پیدا کیا. کیوں بھائی؟ آگ افضل ہے خاک؟ آگ افضل. آگ کی خاصیت میں اوپر چڑھنا لکھا ہے. آگ آپ جلائیں گے، کیوں بھائی؟ نیچے کی طرف جائیں گے اوپر کی طرف؟ آگ میں خاصیت رکھی بلندی، بلند ہوتی جتنی بلند کرے آگ اونچی اونچی ہوتی چلی جائے گی. اور مٹی کی طبیعت کیا بنائے گی؟ اوپر بھی پھینکیں گے تو نیچے آئے گی، یہ اوپر چلی جائے گی ہواؤں میں. تو خاک، مٹی میں پستی کا مادہ، پستی نیچے کی طرف جانا، زمین نیچے آسمان اوپر. تو اس معنی کر اس میں نچائی رکھی گئی اور اس کے مادہ رکھا گیا پستی کا. تو آپ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک پست چیز سے، اور مجھے پیدا کیا آپ نے آگ سے. تو آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق افضل ہونی چاہیے، خاک سے پیدا ہونے والی مفضول. اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں سجدہ کرو، آدم کو حکم دیجئے وہ مجھے سجدہ کرے. مناظرہ شروع کر دی. اللہ، یہ مناظرہ ہی ناپسند. اللہ کو تو اطاعت پسند ہے نا. یاد رکھیے گا، مذہب اسلام میں چون و چرا کی گنجائش نہیں. اے اللہ آپ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، اللہ ہمارے آقا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کو حکم ہے جو چاہے حکم دے. غلام کو کیا حق ہے پوچھنے کا کہ صاحب آپ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ جی،
غلام کا تو کہنا یہ ہے، اور غلام کی تو خاصیت یہ کہ ہر چیز میں آقا کی مانے. ایک غلام سے کسی نے پوچھا میاں کیا کھاؤ گے؟ جو آقا کھلائے. کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنا ہے. کہاں رہو گے؟ جہاں آقا رکھے. میاں تمہاری بھی کوئی مرضی ہے نہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں؟ کہنے لگا اگر میری اپنی مرضی چلتی تو غلام کیوں بنتا، آقا نہ بن جاتا. ہاں غلام تو اسی لیے ہم اور آپ اللہ کے غلام ہیں. ہمارے سب کے آقا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حکم دے اس طرح کرنا یہ غلامی. تو اس واسطے مناظرہ اللہ کو پسند نہیں. آج دین کے اعتبار سے ہمارے اندر جو کمزوری آئی ہے اور شیطان نے ہمیں جو بہکایا ہے وہ اسی چون و چرا کے ذریعے. خود چون و چرا شروع کر دیا اللہ میاں سے کہ اللہ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں آپ کہ آدم کو سجدہ کریں. جہاں یاد رکھیے مذہب اسلام میں چون و چرا آئی وہاں اتباع ختم ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام کے واقعات کتابوں میں آتے ہیں کہ ان سے صحابہ کرام ان کے شاگرد کبھی کبھی کوئی بات پوچھتے. حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، چونکہ عورت ہے حضرت ام المومنین ہماری ماں ہے تو عورتیں اور مائیں جو ہوتی تھی مائیں بہنیں اس زمانے میں وہ حضرت سے مسائل پوچھتی تھی. حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا اے ام المومنین، اے امی جان، عورت ماہواری کے زمانے میں نماز چھوڑتی ہے اور اس کی پھر قضا نہیں معاف ہے، لیکن اگر رمضان میں ماہواری آنے لگے تو روزہ چھوڑے گی لیکن قضا کرے گی. کیا وجہ ہے کہ نماز تو معاف اور روزہ معاف نہیں. نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا. ماہواری میں رمضان میں اگر عورتوں سے روزہ چھوٹ گیا بعد میں رکھنا پڑے گا، سال میں کسی وقت رکھ لے، روزے کی قضا. لیکن جو نمازیں ہر مہینے چھوٹ جاتی ہیں جتنے دن بھی آئے ان کی قضا نہیں. تو نماز اور روزہ دونوں اللہ کی عبادت ہیں. اللہ نے ایک عبادت معاف کر دی اور ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کی قضا کرو. اے ام المومنین کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ کیا ارشاد فرمایا تمہارے دماغ میں کچھ فطور آ گیا، کچھ نئی سوچ. آج کل تو نئی سوچ چل رہی نا، روشن خیالی. کیا کہتے ہیں اسے؟ روشن خیالی. نئے اعتراضات، نئی چیون چرا، نئی چیمگوئیں. فرمایا کیا تمہارے دماغ پر کوئی اثر آ گیا؟ انت عراقیت. علماء نے لکھا اس زمانے میں عراق کے اندر اسلام نہیں پہنچا تھا، اس وقت تک اسلام سے محروم، سرکشی اور نافرمانی عام تھی عجم میں. یہ سرکشی کی طرف اشارہ. سنو ہمارے آقا نے یہی حکم دیا ہے کہ نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے. ہمارا کام اس حکم پر عمل کرنا ہے، حکمت پوچھنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم آقا سے پوچھتے پھرے کہ صاحب نماز کیوں معاف ہے اور روزہ کیوں معاف ہے؟ یہ مزاج ہے اسلام کا. اور بھائی چونو چیرا اگر ہو جائے یہ کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے اور صاحب ایسا کیوں نہیں ہے، تو یہ شیطانی عمل. کیونکہ شیطان نے اللہ میاں سے پوچھا کہ آپ مجھے سجدے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ لیکن ملائکہ نے نہیں پوچھا. ملائکہ کو حکم دیا گیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. سب ملائکہ سجدے میں گر گئے. حالانکہ ملائکہ تو نور سے پیدا ہوئے جو نار سے بھی افضل ہے، مگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اللہ کا حکم لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ نے ملائکہ میں یہ خاصیت ہی نہیں رکھی کہ وہ نافرمانی کرے، سرکشی کرے. جو حکم مل گیا اسی میں ہے. اور ہمیشہ اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، ملائکہ کی اطاعت اگر آپ سنیں، آج ایسی نافرمانی کا زمانہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کے واقعات پر یقین بھی نہیں آتا. اللہ معاف. احکامات دین کی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی سرکشی شیطان کی وجہ سے. آج شیطانی ماحول قائم ہے نا چاروں طرف. بازاروں میں وہی ماحول، کھوکھوں پر وہی ماحول، کہیں بھی چلے جائیں. اور دشمن کی کوشش ہے کہ ہر مسلمان کے ہر گھر میں شیطانی ماحول آئے، وہ شیطانی پٹارے کھلے. یہ ٹی وی جو دنیا میں آیا ہے اور یہ انگریزوں نے اور یہود نے جو چلایا ہے، سب سے بڑی حکمت اور سازش ان کی ہے کہ ہر مسلمان کے ہر گھر کو سینما گھر بنایا جائے. سینما گھر تاکہ شرم و حیا ختم. اپنے بڑوں سے پوچھئے، بوڑھوں سے، کسی زمانے میں سینما گھر اگر کسی سڑک پر ہوتا تھا، شریف آدمی اس سڑک سے گزرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ سینما گھر سے آ رہا. ایک زمانہ ہے شرافت کا، ایمانداری کا، دیانتداری کا. اور بھائی آج کیا حال ہے؟ آج تو ہر گھر سینما گھر ہے. کیا ضرورت ہے کہیں جانے کر ٹی وی کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی گھر میں؟ یہ ہمارے ایمان پر، ہماری اطاعت و فرما برداری پر، ہماری بندگی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطانوں نے یہ سازشیں چلائی. اللہ ہمیں اور آپ کو بچائے. اللہ ہمیں اور آپ کو کسی طریقے سے ان تمام ناجائز اور حرام کاریوں اور حرام خوریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، یہ شیطان کا مزاج ہے سرکشی اور نافرمانی. لیکن ملائکہ کرام جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اطاعت اور فرما برداری، اللہ
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ قرآن بتا اللہ تعالیٰ ان کا یہ کمال بیان کرتا ہے۔ ہم اور آپ تو عبادت کریں گے، تھوڑی دیر بھی تھک جائیں گے، وہ رات دن تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے احکامات کی اطاعت۔ جس فرشتے کو اللہ نے جس کام پہ لگا دیا اس پہ لگا ہوا ہے جب سے پیدا ہوا اور قیامت تک لگا رہے گا، قیامت تک لگا رہے گا اور تھکے گا نہیں۔ ایسی اطاعت اور فرمانبرداری، حدیثوں میں تفصیل، حدیثوں میں اس کی تفاصیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم ان کی زندگی سے سبق سیکھیں، کیسی پاکیزہ زندگی ملائکہ کو۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے جو آدمی ذرا عبادت گزار بن جائے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بن جائے، نیک وکار اور صلح میں ہو جائے، تو ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو فرشتہ ہو گئے۔ فرشتے ضرب المثل ہے اطاعت میں، جیسے شیطان ضرب المثل ہے نافرمانی میں، معصیت میں۔ رات دن فرما برداری۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے بہت سے فرشتوں کو پیدا کیا جب زمین اور آسمان بنائے، ہم سے آپ سے پہلے، ہم سے اور آپ سے اور آدم علیہ السلام سے پہلے۔ کتنے پہلے یہ بھی کہیں تاریخ میں نہیں لکھا، ہزاروں برس اور لاکھوں برس پہلے، لاکھوں برس پہلے جی آسمان اور زمین جب قائم ہوئے، ملائکہ کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی۔ حتیٰ کہ حدیث میں تفصیل آتی ہے فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے رہے، جیسے نماز میں ہمیں آپ کو حکم ہے ہاتھ باندھنے کا، بس یہی ڈیوٹی ہے، ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ حضور نے فرمایا جب سے پیدا ہوئے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے اسی طرح۔ انداز لگائی۔ اسی طرح اور عبادتیں، کسی کو رکوع والی عبادت دے دی، کسی کو سجدے والی عبادت دے دی۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے پیدا ہوئے وہ ساری جماعت فرشتوں کی سجدے میں ہے، آپ کے لیے قیام بھی ہے، آپ کے لیے رکوع بھی ہے، آپ کے لیے سجدہ بھی ہے، جی آپ کے لیے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ۔ ملائکہ کی ساری عبادتوں کا مجموعہ نماز میں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا مشہور مقولہ الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والے کو نماز مل گئی سمجھو معراج آسمانوں پر پہنچ گیا ہے، آسمانوں پر، جیسے فرشتے آسمانوں پر ہیں اللہ نے ایسی عبادت دی۔ اور ہماری غفلت کا کیا عالم ہے آپ حضرات خود انداز لگائیں جی۔ آج ہماری مسجدیں نوجوانوں سے بھرنے کے بجائے نہ جانے واہیات خرافات محلوں میں، چوکوں پر، دکانوں پر، سڑکوں پر، نہ جانے کتنا وقت گزار دیتے ہیں، اور نماز کے لیے 15 منٹ کے واسطے ہمیں ہوشیاری اور سمجھداری نہیں آتی۔ سمجھدار تو وہی ہے جو آقا کے احکامات پر عمل کرے جی، اور وہ رات دن عبادت میں اس طرح مشغول۔ ان کی ساری عبادتوں کا مجموعہ اللہ نے ہمیں دیا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان۔ اور آپ یاد رکھیے مذہب اسلام میں اور آقا کے دین میں اللہ نے ایسی آسانی رکھی ہے، کسی دین میں ایسی آسانی نہیں۔ میں عرض کر رہا نا شیطان بہکاتا، آج بھی شیطان بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ اخباروں میں پڑھیے، ٹی وی پہ سنیے، اور نہ جانے کہاں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے مذہب اسلام، یہ تو 1400 برس پہلے کا مذہب ہے میاں، 15ویں صدی میں اور 14ویں صدی میں کہاں چلے گا؟ عمل کو بھی تیار ہے، دماغ میں بات بٹھائی جائے۔ ایسی افضل ترین عبادت اللہ نے ہمیں دی، اور اس میں کیسی آسانی رکھی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک نماز پڑھتے رہو، کیوں بھائی یہ حکم ہے؟ 5 وقت کی نماز، اور ہر نماز میں زیادہ سے زیادہ آپ پورے اطمینان سے استنجا کر کے وضو کر کے اگلی بعد کی سنتیں پڑھ کر نماز پڑھ کر فارغ ہو۔ گھڑی دیکھ لیجئے 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے ایک نماز میں، 20 اور 25 منٹ۔ اللہ نے روزانہ جو زندگی کے گھنٹے ہمیں دیے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کتنے روزانہ زندگی کے گھنٹے؟ 24۔ رات اور دن کے گھنٹے 24۔ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ سے دین کا حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول دے رہے ہیں نماز کا، وہ کتنی دیر کا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ 20 منٹ بھی اگر آپ لگا لیں 5 نمازوں میں تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگا دیجیے، 1.25 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے زندگی کے 24 گھنٹے دیے ہیں، تو کیا مالک کے لیے 1.5 گھنٹہ خرچ نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو انداز، ہماری یہ مجلس ہے دین سیکھنے کے لیے نا، دین کا جذبہ، دین کا شوق، دین والے اعمال کی فکر، اور یہ سوچنا کہ اس زمانے میں مذہب نہیں چلے گا۔ مذہب تو قیامت تک چلنے کے لیے آیا، اور اسی لیے اس میں آسانی رکھی گئی، کیونکہ ہر زمانے کا مزاج الگ الگ ہے۔ صحابہ کرام بڑی محنتیں کرنے والے تھے، آج ہمارے آپ کے قوہ کمزور ہے، ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے، اللہ نے اتنا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ انداز لگائیے کہ 24 گھنٹے میں سے اگر 1.5 گھنٹہ اللہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ان کا تو یہ حق تھا کہ سارے 24 گھنٹے ان کی عبادت کی جاتی، تب بھی حق ادا نہ ہوتا۔ 1 گھنٹہ مانگا جا رہا ہے اور ہم اسے ادھر ادھر نعوذ باللہ مشغول کریں۔ نماز کا اہتمام،
کیونکہ اسلام کی اور مسلمان ہونے کی علامت نماز بتائی گئی. کیا ارشاد فرمایا؟ جو آدمی مسجد میں آئے جائے نماز پڑھے فَلْيَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے. یہ علامت ہے اس کے منہ میں، کیونکہ ایمان تو دل کی چیز ہے نا، اندر کی، اور وہ اندر کی چیز کا کسی کو پتہ نہیں. مجھے معلوم نہیں آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. اس لیے ہم کسی کے ایمان کا اگر اندازہ لگائیں گے کہے سے؟ اعمال سے. اس لیے آقا نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہو، نمازی ہو، سمجھو یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ ایمان والا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادتیں دی، ان ساری عبادتوں کا مجموعہ نماز جیسی دولت اللہ نے ہمیں دی. ہم نعوذ باللہ اس سے محروم ہو جائیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. ہم سے یہ 1.5 گھنٹے کی عبادت بھی نہیں ہوتی، اور قرآن کہتا ہے ملائکہ کی عبادت کے بارے میں کہ رات دن عبادت میں مشغول، یسبحون اللیل والنہار، 24 گھنٹے لا یفترون، تھکتے نہیں. اور آگے سنیے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک قول آپ کا، ایک ایک ارشاد، ایک ایک حدیث، بڑی نصیحت، بڑی عبرت اور موعظت، جس سے دین سیکھنے کا شوق اور ولولہ پیدا ہو اور ایمان والے میں جذبہ ایمانی آئے. ہمارے آقا کا ایک ایک ارشاد ایسا. کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو غور سے سنو اے لوگوں، جب قیامت قائم ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم، نفسی نفسی کا عالم، ہر آدمی کو اپنی فکر کہ آج حساب و کتاب کا دن ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں ترازو میں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے باقاعدہ. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب. قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا. بعض صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس آیت کو انہوں نے نماز میں پڑھا. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. صبح کی نماز میں یہ تلاوت کی اور معنی پر غور، ان کی نگاہ تو معنی پر ہوتی تھی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، انداز لگائیے کتنا ہولناک منظر بیان کیا جا رہا. کسی بادشاہ کے دربار میں ہم آپ جانے لگے، کب کبھی آ جاتی ہے، اور ایس پی صاحب کے یہاں جاتے تو کسی کو لے کر جاتے، جان پہچان والا ہو ذرا چلے جاؤ جی. ایک معمولی سے دنیا کے حاکم، وہاں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا. روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فجر کی نماز میں سورت تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے اور اس کے معنی میں غور کیا تو برداشت نہیں ہو سکا، چیخ ماری اور محراب ہی میں گر گئے اور وہیں انتقال. وہیں انتقال. یوم یقوم الناس لرب العالمین. ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا، وہاں بارگاہ میں پہنچنا، اور ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب. میرے بھائیوں، وہاں جو کچھ کرنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم دنیا میں جیسا چاہ کر لیں، کسی کو اچھا کہہ لیں، کسی کو برا کہہ لیں، سوچنے لگے اس کا یہ غلط حرکت میرے لیے، میں کسی کے لیے کوئی غلط حرکت کروں. لیکن یاد رکھیے ہر عمل اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں کہ اس نے یہ عمل میرے لیے کیا یا نہیں کیا. اسی اعتبار سے وہاں حساب ہے، وہاں حساب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا. تو روایت میں آتا ہے سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں حساب میں کہیں ہمارا معاملہ ٹھیک بیٹھتا ہے یا کہیں غلط اور بگڑ جاتا ہے. اس لیے حضرت سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پر یہ جو منظر ہوگا، قیامت کا ہولناک منظر، خوفناک منظر، اس موقع پر انبیاء کرام کیا کہتے ہوئے ہوں گے؟ حضرات انبیاء. ارشاد فرمایا ایک کلمہ زبان پر ہوگا، صرف ایک کلمہ نبیوں کی، یا ربی سلم سلم، یا ربی اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بچا لے. انبیاء کہتے ہوئے ہوں گے قیامت. میرے بھائی ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ انداز لگے. نبیوں کی زبان پر وہاں کے منظر کو قرآن نے، حدیث نے بتایا، یا رب سلم سلم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یاد رکھو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے بھاگی ہوئی ہوگی. میاں کو اپنی فکر، بیوی کو اپنی فکر، باپ کو اپنی فکر، بیٹے کو اپنی فکر. نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. وہاں ہر شخص کا عمل کام ہے. اسی لیے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کو حکم دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرائیے لوگوں کو قیامت کے دن سے. آخرت میں کیا معاملہ ہے ذرا ڈرائیے، اور ڈرانے میں ابتدا اپنے گھر سے کیجیے. کہاں سے کیجیے؟ اپنے گھر سے. ہمارا آپ کا حال ہے نا، نصیحت بھی اگر کریں گے تو دوسرے کو یوں سمجھیں گے میں اور میرے گھر والے تو پاک صاف ہیں، نصیحت کی ضرورت دوسرے. قرآن کہتا ہے نہیں، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو کرو نصیحت. دوسرے کو کرنے کا بھی ثواب ہے بے شک، دوسرے کو نیکی کی طرف لانے کا بھی حکم ہے، مگر پہلے حکم یہ کہ آپ نیکی کی طرف آ جائیں. آپ تو نیکی کی طرف آ رہے ہیں، دوسروں کو لگا رہے ہیں، تو وہ کیا کہے گا کہ میاں اگر یہ ایسی نیکی تو آپ کیوں نہیں کرتے، خود مجھے حکم دے رہے. تو نیکی کا اثر خود عمل کرنے سے، اور خود عمل کریں گے آپ، دوسروں کے لیے وہ عمل ہی دعوت بن جائے گا.
دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر خود لگ جائیں گے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت نے اپنے گھر کے سب افراد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے داماد حضرت علی کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے بھتیجوں کو، جتنے خاندان کے لوگ تھے سب کو آواز دے لی اور بلایا، ہر ایک کا نام لے کر فرمایا. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ، اے بیٹی، قیامت کے ہولناک مناظر سے اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں. دنیا میں تو کام آ جاؤں گا مگر قیامت میں تمہارا عمل کام آئے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، حدیث شریف میں. میں اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن کسی کو بچانے والا نہیں. ہاں حضرت کی سفارش ضرور چلے گی، سفارش پر اللہ کی مرضی ہے، بچائے نہ بچائے. میرے بھائیو انداز لگائیے یہ حال ہوگا قیامت کے دن. تو میں جو آپ کو ایک بات اور سنانا چاہ رہا تھا، ملائکہ کی ساری عبادت کے بعد جو آپ نے سنا، یہ زندگی میں پیدا جب سے ہوئے قیامت تک عبادت میں ہیں. حضرت سے پوچھا نبی کیا کہتے ہوئے ہوں گے؟ یا رسول اللہ ملائکہ کیا کہتے ہوئے ہوں گے اس دن؟ قیامت کا دن تو ان پر بھی آئے گا، ملائکہ کی زبان پر کیا ہوگا؟ حالانکہ ملائکہ سے تو نافرمانی اور سرکشی کچھ بھی نہیں، وہ تو ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں نا. ابھی آپ نے سنا رات دن عبادت میں مشغول، تھکتے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ ان کی عبادت کا. اسی لیے میں نے کہا نافرمانی کے اس ماحول میں، سرکشی کے اس زمانے میں نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری سن کر آج ہمیں یقین بھی نہیں آتا. اللہ معاف فرما کہ ایسی بھی فرما برداری ہو، رات دن فرما برداری میں ہے. حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہیں تو عبادت پر ناز ہونا چاہیے نا. اللہ رات دن ہم نے عبادت کی ہے آپ کی، ایک منٹ کو بھی ہم تھکے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کہہ رہا ہے ملائکہ اللہ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ میاں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں سند، ان سے معصیت نہیں، صادری نہیں ہوتی، مزاج ہی نہیں نافرمانی کا. تو اللہ یہ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ میرے بھائیوں یہ سب باتیں سن کر ذرا غور کرنے اپنے بارے میں غور کرنے کی. کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ملائکہ قیامت کے دن جیسے انبیاء سلم پڑھتے ہوئے ہوں گے کہ اللہ ہمیں سلامتی دے دیجئے، ملائکہ جتنے ہوں گے ان کی زبان پر ہوگا ما عبدناک حق عبادت، ما عبدناک حق، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر یوں سوچتے ہیں بہت پکے نمازی ایمان والے ہو گئے، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، شکل و صورت، وضاقتہ، لباس، ہمارے باقی احکامات کیا ہیں کیا نہیں. اگر کسی کو ذرا تھوڑا بہت اللہ توفیق دے دے نماز کی تو شیطان یہ گھمنڈ ڈال دیتا ہے، غرور، بھائی ہم تو خوب دین پر عمل کریں. اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا پڑے، ہر حکم ماننا ہوگا تب آپ مسلمان ہیں. ایسا نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان. آج تو یہ مزاج ہو گیا نا. اللہ کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. وہ اگر چاہتے کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے. اور انسانی کیوں بناتے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے جانور بنا دیتے. کیوں بھائی کوئی اللہ میاں کا ہاتھ پکڑنے والا؟ یہ تو اس کا احسان ہے. انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد پھر ایمان والا بنایا. جی انداز لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت عطا فرمائی اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلامیت عطا فرمائی، اطاعت اور فرما برداری والا مذہب. اور پھر مذہب بھی کون سا؟ 1,35,000 انبیاء آئے ہیں دنیا میں. مشہور یہ ہے کہ 1,24,000 آئے، وہ بھی دین لے کر آئے، وہ بھی ایمان لے کر آئے. ہمیں اللہ نے ان 1,24,000 نبیوں میں سے جو سب سے افضل ترین نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. انداز لگائی اے خدا ایسا با احسان کر دئی، آدمیت دائی بازم مسلمہ کر دئی. اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. کتا بنا دیتے، بندر بنا دیتے، جانوروں میں کوئی بھی جانور بنا دیتے، اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کوئی. اللہ نے جانور کے بجائے انسانیت عطا اور انسانیت کے ساتھ ساتھ ایمان عطا فرمایا. اور ایمان بھی ماقبل کے نبیوں کا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان عطا. اللہ ہم اور آپ اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائی لمبی چوڑی تفاصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ آپ احادیث کو سنیں اور پڑھیں اور علماء سے تھوڑا تعلق رکھیں، جماعتوں میں جائیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر یہ دین سکھائیں تو یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. جب معلوم ہوں گی تبھی تو قدر و قیمت آئے گی نا. بھائی علم آئے گا تو عمل، اور جب علم ہی نہیں تو ہم عمل کیسے؟ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ جائز کیا ناجائز کیا، تو بھائی ہم زندگی میں بچیں گے کیسے ناجائز سے؟
پوچھیں گے معلوم کریں گے تبھی تو نا. حضرات صحابہ کرام ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتے تھے, ہر وقت دین کی باتیں. اللہ, ان کے ایمان کا اندازہ لگائیے. حدیث کی کتابوں میں دو چار نہیں, ہزاروں حدیثیں موجود. حضرات ائمہ بڑے بڑے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں یاد, 5 لاکھ حدیث. اتنی احادیث کے ذخیرے موجود ہیں آج دنیا میں کتابوں میں. لیکن آپ غور سے سنیے, حدیث کے ذخیرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات میں آپ کی جو کچھ زندگی صحابہ نے آج تک نقل کر کے ہم کو پہنچائی ہے, ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اس زمانے کا کوئی ایمان والا حضرت کے پاس جا کر سوال کرے اور کسی دنیاوی بات کا سوال کرے, کسی صحابی سے نہیں ملے. جو بھی جاتا دین پوچھتا تھا ہمارے آقا. انداز لگائیے دین کی طلب. اور آج تو علماء موجود ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کو بھی تیار, مستغنی بے نیاز, کیونکہ دین کی فکر نہیں ہے نا میرے بھائیو. دین کی فکر نہیں, دنیا کی جیسے فکر ہے اور اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں, رات کو جاگ بھی لیتے ہیں. دین کی فکر تو برائے نام بھی نہیں. انداز لگائیے ہم کیسے مسلمان. صحابہ کرام میں ایک صحابی بھی نہیں ملے گا جو آ کر ہمارے آقا سے دنیا کی کوئی ضرورت بیان کرتا اور دعا کراتا. آقا کی دعا تو سب سے زیادہ مقبول اور قابل قبول. جی, جو بھی آتا حضرت سے کیا سوال کرتا, دلنی علی عمل یا رسول اللہ اذا عملتہ دخلت الجنہ. دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے آقا مجھے کوئی ایسا چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس کو پابندی سے کروں اور جنت میں چلا جاؤں. جنت میں چلا. اللہ, ایسے جنت کے طالب, ایسی جنت کی طرف جو بھی آتا دین کی بات پوچھتا. کوئی نماز کی, کوئی روزے کی, کوئی طہارت کی, اسی سے دین آتا. ہمارا کیا حال ہے آج بھائی؟ اول تو دینداروں سے تعلق نہیں, بزرگوں سے اور علماء سے عقیدت و محبت اور ان کے پہنچائی ہوئی باتوں پر نہ عمل, نہ ان کے سننے کا وقت اور بزرگوں کے پاس جانے کا بھی وقت نہیں. اور اللہ معاف کرے اگر کسی بزرگ کے پاس جانے کی نوبت بھی آتی ہے, ہمیں بھی تھوڑا بہت تجربہ ہوتا ہے. سہارنپور میں آ جاتے ہیں بیچارے تعلق محبت والے, تو کیا کہتے ہیں, تھیلے میں گڑ لے کر آتے ہیں, یہ گڑ پڑ دیجیے بھینس بیمار ہو رہی. انداز لگائیے. بات ہنسنے کی بھی مگر رونے کی بھی. ہمارا کیا حال. بزرگوں دینداروں کے پاس بھی جا رہے ہیں تو دنیا بنوانے جا رہے ہیں, دین لینے نہیں جا رہے. جی, بھینس بیمار ہو رہی ہے, گڑ پڑ دیجیے, بھینس ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ آنے والے اس حال میں آتے تھے, بھوکے پیاسے ننگے, بدن پر صرف ایک چادر, چہرے پر غبار, پراگندہ حال, پراگندہ بال, ایسا کہ انہیں دیکھ کر آقا کو رحم آ جاتا تھا. بازے آنے والوں کے بارے میں آتا ہے, چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کئی دن کا فاقہ ہے, کئی دن کا فاقہ. جب آدمی بھوکا ہوتا ہے نا چہرے سے پتہ چل جاتا. آقا تڑپ جاتے تھے اس کو دیکھ کر, لیکن وہ بھی آ کر حضرت سے اگر سوال کرتا تو ہمیشہ دین کا سوال کرتا تھا, دنیا لینے نہیں آتا. میرے دوستوں بزرگ, انداز لگائیے دین کی طلب اور تڑپ کیسی چیز. اور ہمارا اس مقابلے میں اس زمانے میں کیا حال. میں اسی کو عرض کر رہا تھا, اس لیے مذہب اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ صرف نام کے مسلمان مت بنو, خاندانی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو وہ مسلمان. بے شک یہ نعمت ہے, اللہ کا انعام کہ اسلامی گھرانے میں ہماری پیدائش ہے, مگر میرے بھائیوں صرف خاندانی مسلمان نہیں, کام کا مسلمان. یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے خان صاحب کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو خان صاحب, جی سید کے گھر میں کوئی پیدا ہوا سید, کسی شیخ کے گھر میں پیدا ہوا تو شیخ. ہم سمجھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان نہیں. اسلام جو ایک لفظ ہے عربی کا, ہم آپ زبان پر اسلام لفظ بولتے ہیں, اس کا ڈکشنری میں آپ ترجمہ پڑھیے, لغت کی کتابوں میں یہاں ترجمہ لکھا جاتا ہے لفظوں کا. اسلام کا ترجمہ سنیے کیا ہے. اسلام کے معنی ہے اطاعت اور انقیاد. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے. کیا معنی مسلمان ہونے کے؟ اللہ کے فرما بردار. تو بھائی مسلمان تو اسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں. کیوں بھائی نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کوئی جھوٹا ہونے کا تصور کر سکتا؟ اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے. اللہ کا کلام قرآن ہمیں بتا رہا ہے مسلمان وہ ہے جو اطاعت اور انقیاد کرنے والا, فرما برداری, کیونکہ اسلام کے معنی فرما برداری کے. آپ بتائیے جو فرما بردار نہ ہوا کیسا مسلمان. اسی لیے قرآن نے اس آیت کے موقع پر کیا فرمایا, اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو, تمہاری ہر نقل و حرکت سے مسلمان ہونا معلوم,
مسجدوں میں ہو تو مسلمان، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہو تو مسلمان، کیونکہ اسلام ہر شعبے کو حاوی۔ مسجدوں کی حد تک ہمارے آقا ہمیں مسلمان بنانے نہیں آئے، بازاروں میں بھی ہمیں مسلمان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں بھائی؟ بازار میں جب ہم بیٹھیں گے مسلمان ہے نا، کیسے مسلمان ہے؟ آقا نے فرمایا دکان پر بیٹھ کر تجارت کرو لیکن دھوکے بازی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، سامان میں ملاوٹ مت کرو، کسی گاہک کو دھوکہ نہ دو، کسی سامان میں عیب ہے تو گاہک پر پہلے کھول دو، قیمت اس کی پہلے طے کر لو تاکہ بعد میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ لینے دینے کے اندر ہر اعتبار سے اخلاق برتو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ دکان ہی کو تو حکم بیان کر رہے ہیں بھائی، یہ نماز کا، اس کا تعلق مسجد سے تو نہیں، دکانوں سے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھو تم جس طرح مسجد میں مسلمان ہو اپنی دکان پر بھی مسلمان ہو۔ مسجد میں عمل کر کے خدا تک پہنچو گے، دکان پر بیٹھ کر اگر اسلامی طریقے پر تجارت کرو گے تو بھی خدا تک پہنچو گے۔ بتائیے کتنا آسان مذہب، کتنا آسان مذہب۔ یہ مذہب دکان نہیں چھوڑاتا ہمیں سے اور آپ سے، نہیں کہتا دکان پر بیٹھو مگر آقا کے طریقے کا اتباع کرو۔ آقا نے دکانداری بتائی، اور جیسے اللہ نماز میں ملتے ہیں دکان پر بھی ملیں گے، درجہ اور مرتبہ وہاں بھی ملے گا، اجر و ثواب نماز پڑھنے سے ملتا ہے، دکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت سے بھی ملے گا۔ اور کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ او کما قال وسلم۔ جو آدمی مسلمان جیسے مسجد میں مسلمان ہے، اگر وہ اپنی دکان پر بھی مسلمان ہے، اسلامی طریقے پر لین دین کر رہا ہے، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، امانت داری، دیانت داری، اخلاق سب چیزیں اس کی موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، اللہ نبیوں کے ساتھ، قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ انداز لگائیے آپ کا مذہب آپ کو کیا دے رہا ہے۔ سوچتے ہیں کہ مذہب اسلام پر نعوذ باللہ ہم چلیں گے تو محروم ہو جائیں گے، نہیں، ہر جگہ دولت دی ہے اسلام نے۔ تاجر کو تجارت میں دولت دی ہے، نماز پڑھنے والے کو مسجد میں دولت دی ہے، گھر کے اندر رہنے والے کو گھر کے حقوق ادا کر رہا ہو تو وہاں اجر و ثواب دیا گیا۔ بلکہ اور آگے بڑھیے، مذہب اسلام کی حقانیت سمجھیے، اپنا مذہب کیسا اونچا ہے، آقا کا لایا ہوا طریقہ، آقا کے طریقے کے مطابق اگر ہم بیت الخلا میں جا کر استنجا کرتے ہیں اللہ اس پر بھی ثواب دے۔ نماز ہی پر ثواب نہیں ملتا، استنجا کرنے پر، کیونکہ وہاں بھی اتباع سنت نبی کے طریقے پر کر رہے ہیں نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہ صرف ہمیں نماز کا حکم دیا اور چھٹی فرما دی ہو، نہیں، یہ بھی بتا دیا استنجا کرنے کے لیے کیسے جاؤ اور کیسے نکلو۔ دعا پڑھ کر داخل ہو، داہنا پیر داخل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلے کی رخ کی طرف نہ بیٹھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آداب ہیں مذہب اسلام نے سب بیان فرمائے، دعا پڑھ کر نکلو۔ ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو آدمی اس طریقے سے سنت کے مطابق استنجا کرتا ہے تو وہ تو اتباع سنت کر رہا ہے نا، اور اتباع سنت پر ثواب، سنت پر عمل کرنے سے آقا کی ثواب ملے، یہ سارے آداب بیان۔ اور میرے بھائیوں معاف فرمائیے، آپ ہم جو کہ بالکل ہی محروم ہیں علم سے اور علم کے آداب سے، علماء نے لکھا ہے کہ بیت الخلا میں جانے اور آنے کے بارے میں ہمارے آقا نے جو ہدایتیں دی ہیں اور علماء نے بیان کی ان کی تعداد 80 ہے، 80 آداب بیان کیے، ایسا جامع مذہب۔ ایک مشرک اور ایک کافر نے، دشمن نے ایک صحابی پر اعتراض کر دیا، جو یہ بیان کر رہے تھے، آداب بیان کر رہے تھے بیت الخلا کے، پیشاب پاخانہ کرنے کے آداب۔ کہنے لگا تمہارے نبی کیسے نبی ہیں، اتنا بڑے آدمی ہیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں؟ جی یعلمکم صاحبکم حتی الخراء، تمہارے نبی یہ باتیں بھی بتاتے ہیں؟ اعتراض کیا، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نقص نکالنا چاہا۔ ہم اور آپ تو شاید متاثر ہو جائیں، سوچنا کہ ہاں بھی یہ کیا بات۔ صحابہ کا ایمان بڑا طاقتور ہوتا تھا، جی ان کے ہاں ساری قیمت حضور کے ارشادات کی تھی، حضور کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی قیمت۔ میں نے تو اعتراض کے طور پر کہا، نقص کے طور پر۔ اس کا جواب دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب ان سے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کیا چھوٹی چھوٹی باتیں فرماتے ہیں؟ جی ہاں، تم اسے نقص سمجھتے ہو، یہ تو ہمارے دین کا کمال ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم اس نے دی۔ بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر کیسے حکمرانی کرے گا، آپ نے آداب حکمرانی بھی بیان فرمائے ہیں، آداب جہاں بانی، اور آپ نے بیت الخلا کے آداب بھی بیان فرمائے۔ یہ تو مذہب کے کمال کی علامت ہے، ایسا کامل مکمل مذہب زندگی کے کسی شعبے کو چھوڑتا نہیں، ہر شعبے کی ہدایت۔ میرے بھائیو پھر انداز لگاؤ،
کہ جب ہمارے پاس اتنا ذخیرہ اور اتنا قیمتی اثاثہ سرمایہ ہے اور ہم اس کا نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل، تو بتائیے ہم سے زیادہ محروم کون؟ اللہ معاف۔ اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، جن کو اصل شفقت ہوتی ہے عوام سے، تمام بزرگان دین نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے، نبی جیسے شفقت کرتا ہے اس کے نائبین بھی ایسی شفقت فرماتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے سارے چمکنے کے اسباب پیدا کیے، مدارس قائم کیے ہیں تاکہ بچے مدرسوں میں جا کر دین سیکھیں۔ بڑے لوگ ہیں سال بھر تک مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اکابر و بزرگوں نے ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا راستہ چنا۔ سال میں ایک چلہ، 40 دن صرف، خدا توفیق دے تو 4 مہینے 3 چلے، کوئی بھی آدمی ہر سال لگائے، یاد رکھیے دین کا اتنا ذخیرہ آئے گا جو سال بھر عمل کے لیے کافی ہے۔ سال بھر کیوں بھائی؟ ہم 8 مہینے کماتے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے لوگ جو کمانے والے ہیں، گھروں کے ذمہ دار ہیں، بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنے والے ہیں، ظاہر وہ سال بھر تک مدرسے میں رہ کر نہیں پڑھ سکتے جی، ان کے لیے تھوڑا سا دین سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں۔ کیوں بھائی 11 مہینے ہم دنیا کماتے ہیں تو کیا 1 مہینے دین نہیں کما سکتے؟ وہ دین جو کام آئے گا اس زندگی میں جو زندگی شروع ہو کر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ، کیوں بھائی آخرت کی زندگی کبھی ختم ہوگی یا آخرت کے بعد کہیں اور جانا؟ دنیا کی زندگی چاہے 60 سال 70 سال 100 120، اس سے زیادہ تو آگے کوئی بڑھتا بھی نہیں۔ 100 سالہ زندگی کے لیے کتنا ہم وقت لگا رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اس کی سرکشی اور نافرمانی کو ذہن میں رکھو، جو قرآن بیان کر رہا ہے واقعات عبرت و موعظت کے لیے، وہ تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ دشمن رہے گا۔ اسلام کی کسی چیز کو چھوڑنے والے نہ بنو۔ اور آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ اندازہ لگا لی زندگی میں اسلام کی کیا کیا چیزیں باقی اور کیا نہیں۔ ماشاءاللہ بعض لوگ ہیں نماز کی حد تک الحمدللہ، دین کی بات سننے کی حد تک ایمان والے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے شوق دیا، مگر یاد رکھیے سارا مظہر اسلام نماز میں نہیں۔ نماز بہت بڑا فریضہ ہے، مگر اسلام کے جیسے میں عرض کر رہا ہوں اور بھی تو احکامات ہیں۔ تو جیسے تم مسجدوں میں مسلمان ہو، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان فی السلم کافہ۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہمارا میرے بھائیوں اسلام کے اعمال سے لاپرواہی کا کہ ہم سمجھنے لگے کوئی ایک آدھ چیز پر ہم عمل کر لیں بس سمجھو مسلمان ہے۔ کیا ضروری ہے ساری باتوں پر عمل کریں؟ داڑھی رکھنے کا کسی کو حکم دے دے، بتا دے نبی کا طریقہ، نبی کی شکل و صورت سے محبت کی علامت ہے، تو کہنے لگے کیوں میاں سارا اسلام داڑھی میں آ گیا؟ اگر داڑھی نہ ہو تو کیا اسلام نہیں؟ وضاقتہ میں، لباس میں، کسی اور چیز میں دین سے ایسا بھاگ رہے ہیں کہ ذرا بات پیش آ جائے وہی چولو چرا۔ کیوں صاحب بغیر داڑھی کے بھی تو مسلمان ہو سکتا؟ بھائی اسلام تو بے شک کلمہ پڑھنے کا نام ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھا وہ مسلمان، جو نماز پڑھے وہ مسلمان۔ لیکن بھائی اسلامی احکامات میں اپنے آقا کا جو طور و طریقہ، وضع پتہ، شکل و صورت، لباس، یہ بھی تو اسلام ہے۔ اسلام تو کامل مکمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جس میں تھوڑا سا آپ نے کوئی اسلامی عمل کر لیا اور باقی چھوڑ دیا، وہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا واقعہ۔ ایک آدمی نے ایک گوندنے والے کو، ہاتھ پر گوندتے ہیں نا، نشان بنا دیتے ہیں سوئی سے چبھو کر، کسی آلے سے پھول بنا دیا، کچھ نام لکھ دیا، کچھ کر دیا، گوندنا بولتے ہیں۔ ایک گوندنے والے کو بلایا، آؤ بھائی ذرا میرے ہاتھ پر ہاتھی کی تصویر بنا، ہاتھی کی تصویر۔ بہت اچھا، سوئی لی اور بیٹھ کر ہاتھی کی تصویر بنانی شروع کی۔ تو اب وہ سوئی جب لگائے گا تو چبھے گی نا، تکلیف ہوگی۔ اب جب اس نے بنانا شروع کیا تو انہیں تکلیف ہوئی سوئی چبھونے کے بعد۔ میاں کیا بنا رہے کہ جی ہاتھی کی سونڈ بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے بغیر سونڈ کا بھی تو ہاتھی ہوتا ہوگا، یہ سونڈ چھوڑ دو نا۔ بہت اچھا حضور، آپ کہیں گے میں چھوڑ دوں، اور فرمائیے ہاں بھائی کہیں کچھ اور شروع۔ اب اس نے پھر سوئی چبھی، پھر وہی تکلیف ہوئی، جیسا ہمارا حال ہے نا، صبح کو نماز کے لیے اٹھتے ہوئے کتنی تکلیف، اللہ معاف فرما۔ اس تکلیف ہی پر تو خدا کے یہاں سے اجر ملے گا بھائی، کچھ قربانی ہوگی تبھی تو اللہ راضی ہوں گے۔ اور کہیں سینما کا رکاؤ اور فلم چل رہی ہو شاندار، ساری رات گزر جائے گی، صبح کی اذان یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ پوری رات گزری ہے نہیں گزری، کیونکہ دل وہاں لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف دل لگا ہوا نہیں۔ تو اب انہوں نے جو سوئی چبھوئی تو پھر تکلیف، بھائی کیا بنا رہے ہو؟ یہ ہاتھی کا پیر بنا رہا ہوں۔ دم کو تو آپ نے منع کر دیا، پیر بنا۔ کہنے لگے لنگڑا ہاتھی بھی ہوتا ہوگا کہ جی ہاں ہوتا ہے۔ بھائی ٹانگ چھوڑ دو، بڑی تکلیف ہے اس میں، کیا سارا ہاتھی ٹانگ میں آ گیا؟
یہ سارا ہاتھی سونڈ میں آ گیا. نہیں حضور جیسا آپ کہیں گے ویسا بناؤں کہ نہیں, ٹانگیں چھوڑ. اور کیا بنا؟ دوسری طرف سوئی چبو. بھائی کیا بنا رہا ہوں؟ کہ یہ دم بنا رہا ہوں. کہنے لگے بغیر دم کا بھی تو ہاتھی ہوگا, کیا سارا ہاتھی دم میں آ گیا؟ تو ہمارا حضور سونڈ آپ چھڑوا رہے ہیں, ٹانگوں آپ نے چھڑوا دی, ہر ایک کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ کیا اسی کے اندر ہاتھی آ گیا ہے, دم آپ نے چھڑوا دی. تو حضور یہ بتائیے کہ پھر میں کیا چیز بناؤں جب آپ ساری چیزیں چھڑوا رہے ہیں, اور وہ ہاتھی کہاں سے ہو جائے گا؟ میرے بھائیو یہ آج اللہ معاف فرمائے ہمارا حال اسلام کے بارے میں. بھائی اس حکم پر عمل نہ کرے تو کیا ہے, اسلام تو باقی رہے گا. جب زندگیوں سے اسلام کا ایک ایک عمل نکلے گا تو یہ بتائیے پھر آپ مسلمان کیسے رہیں؟ اگر ہر عمل کے بارے میں یہ ہمیں تکلیف ہونے لگے, مجاہدہ قربانی, اور ہم سے اس عمل میں پریشانی ہو لگے, یہ حلال حرام جائز ناجائز کو کیسے چھوڑ دیں مولانا, سود کو حلال کر دیجئے کیونکہ سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر ایک ایک چیز کو اس طرح چھڑوائیں گے, اسے کہہ رہا ہے قرآن کہ بھائی یہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا کہاں سے ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں اسلام میں پورے طور پر داخل ہو. اب سنیے آپ ذرا, یہ پورے طور پر داخل ہونے کا جو حکم اللہ نے دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا, اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی. اس سے سمجھ میں آئیں گے آیت کے معنی. جی یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی, یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے, یہ قرآن ہمیں کہے کا حکم دے رہا ہے. اور مسلمان ہونا اللہ کو کون سا پسند ہے, کون سا اسلام, پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیسا ہے وہ اسلام؟ اس واقعے سے علماء نے لکھا ہے جب کوئی آیت کسی واقعے پر نازل ہوتی تو علماء اس واقعے کو اچھی طرح ضبط کر کے بیان کرتے تھے کیونکہ آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی اس واقعے سے. یہ آیت نازل ہوئی ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں رضی اللہ تعالی. عبداللہ ابن سلام مشہور صحابی, ایسے صحابی ہیں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, گزر رہے تھے اور جا رہے تھے اس طرح سے گزرتے ہوئے عبداللہ ابن سلام, صحابہ سے فرمایا کہ جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو دیکھو یہ جا رہا ہے, اس کو دیکھ لو. اللہ, مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں شہادت, جس آدمی کو خوش کرے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے, فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا, اسے دیکھو یہ ہے جنتی. آقا بشارت دے رہے ہیں ان صحابی کے, اور سارے صحابہ الحمدللہ. اور اللہ نے تو ہمارے آقا کے ذریعے ہم تک آپ تک پیغام دیا, ہر ایمان والا جنتی ہے بشرطے کہ وہ ایمان اور اعمال ایمان کے اعتبار سے اور اس اسلام کے اعتبار سے طاقتور ہو جو مذہب اسلام چاہتا. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی ہیں, اور ایسے اونچے صحابی اور بہت بڑے عالم, اور علماء نے لکھا ہے اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے. یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, اور اتنا ہی نہیں اپنی قوم کے بہت بڑے سردار اور عالم, عالم التورات والانجیل, قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں تورات اور انجیل اس کے عالم, اور مذہب یہودیت پر چلنے والے, اور اپنی تورات میں ہمارے آقا کی ساری باتیں پڑھی. تورات جو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر, حدیث میں آتا ہے آخری آنے والے نبی ہمارے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات تورات میں موجود. تو جو تورات پڑھے گا سمجھ جائے گا ایک نبی آنے والے ہیں, آخر نبی, نبی آخر الزمان, سید الاولین سید الآخرین, نبیوں کا سردار اور نبیوں میں سب سے افضل. تورات میں ہمارے آقا کے سارا حال لکھا. تو معلوم تھا ایسا نبی آنے والے. قرآن نے بھی تو کہا ہے نا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یعرفونہ کما یعرفون. یاد رکھو یہود اور نصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. اللہ, کیوں بھائی گھر میں آنے والے باپ کو کبھی بیٹے پر شبہ ہوتا ہے کہ اجنبی آدمی آ گیا میرے گھر میں؟ جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے, یہ سارے یہود اور نصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن حسد, عناد, بغض, کینہ اور دشمنی جو تھی اس کی بنا پر اسلام نہیں لایا. حضرت کو اس حضرت پر ایمان قبول نہیں کیا سب, لیکن اللہ نے جن کو سعادت اور توفیق دی اور جن کی قسمت میں ہدایت لی, میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں نا, یہ اللہ نے جو دولت دی ہے ایسی کہ یہ ہم اور آپ بازار سے لانے والے نہیں, یہ تو اللہ نے جس کو عطا فرما دی, جس گھر میں پیدا کر دی. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام ان موفقین میں ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ یہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے, اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو علامتیں پڑھ چکے تھے, ان علامتوں کو دیکھا, موجود ہے آپ میں. یعنی چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ جب علم ہوا, مدینے میں رہتے تھے, مدینے میں بڑے بڑے باغات, اور مدینے میں جتنے یہود تھے سب کے سردار, ان کے باپ بھی سردار تھے, اس کے بعد یہ سردار, پشتینی اور آبائی اور جدی سرداری,
باپ بھی سردار، دادا بھی سردار، پردادا بھی سردار، خاندانی سرداری. تو یہ اس وقت سردار تھے، تمام یہودیوں کے امیر، مگر تورات پڑھ رکھی تھی اور معلوم تھا کہ ان قریب نبی آنے والے، تلاش میں تھے، تلاش حق میں. چنانچہ انہیں اطلاع مل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے آ گئے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب امتحان لینا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، واقعی نبی ہیں؟ ہم نے تو علامات پڑھ رکھی ہیں، اب دیکھیں وہ علامات ان میں ہیں. اپنے باغ میں سے چند کھجوریں لی، رکابی میں رکھی اور لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. عرض کیا حاضی صدقۃ یا محمد. ابھی تک ایمان نہیں لایا، یہودیوں کے عالم. اے محمد میں یہ آپ کے لیے صدقہ لایا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، آپ نے وہ پلیٹ صحابہ کے سامنے فرمائی. ارشاد فرمایا انا لا ناکل الصدقہ، انا لا ناکل، ہم صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھاتے. اس لیے صحابہ کرام میں جو غریب حضرات تھے ان کی طرف بڑھا دی کہ لو بھائی کھاؤ، یہ تمہارے لیے لائے. سن لیا، اٹھ کر چلے گئے. اگلے دن پھر آئے پلیٹ میں اسی طرح کھجورے لے کر اور آ کر عرض کیا حاضی ہدیۃ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. حضرت نے ایک دم ہاتھ بڑھایا جیسے گویا انتظار، ان کی لائے ہوئے ہدیے کی قدردانی. کل تو ٹھکرا دیا تھا نا انا لا ناکل الصدقہ، لیکن آج ان کی دل شکنی نہ ہو، ایک دم جلدی سے روایت میں آتا ہے ایک دم جلدی سے ہاتھ بڑھایا، کھجور لی، اسے تناول فرمایا. تناول کیا اور انہوں نے وہیں مجلس میں بیٹھ کر یا محمد گواہ رہنا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان جس زمانے میں آئیں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیے کو قبول کریں گے. یہ خدا نے آسمانی کتاب میں لکھا تورات. میں نے یہ علامت آپ میں پائی ہے، اس لیے میں آپ کو نبی برحق مانتا ہوں. ایمان قبول کر لیا اسی مجلس. تو روایت میں آتا ہے اب چونکہ کایا پلٹی ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے ہیں. بے شک اپنی قوم کے تو سردار ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مالدار، باغ والے، اور نہ جانے اس زمانے میں یہود کیا کیا ہدیے ہدایا، رشوتیں اور تحفے تحائف انہیں پیش کرتے تھے، بڑے مال و دولت والے. مگر اب تو آقا کا کلمہ پڑھا ہے اور آقا کی غلامی اختیار کی ہے، اس لیے اب جو کچھ کہنا آقا کے لیے کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ حضرت آپ مدینے میں پہلے تشریف لائے ہیں، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، یہاں آپ کو میری قوم سے سابقہ پڑے گا. قوم یہود دنیا کی ذلیل ترین قوم، اللہ، دنیا کی ذلیل ترین، اور جس کو اس کی ذلت دیکھنی ہو آج اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس نے ہر ملک میں سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے اور جس نے کسی مسلمان کو کہیں تحت تیغ کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جن کی سازشوں سے آج مسلمانوں کا خون ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بہ رہا ہے. عراق میں دیکھیے اور جگہ پر دیکھیے، اسرائیل میں دیکھیے اور اسی طرح فلسطین میں دیکھیے، جہاں دیکھنا ہو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اس سے زیادہ سازشی اور اس سے زیادہ دجال قوم دنیا میں پیدا نہیں. قرآن بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وباؤ بغضب علی غضب، قرآن نے کہا. اے لوگوں یاد رکھنا یہ قوم ایسی ہے جس پر اللہ کا ایک مرتبہ نہیں بار بار غضب نازل ہوا ہے، بار بار غضب. آپ بتائیے اس پر خدا کا غضب آئے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو سکتی یا انسانیت رہ سکتی ہے؟ خدا کی نافرمانی میں، نبیوں کی نافرمانی میں. نبی بھیجا جاتا ہے اتباع کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ معاف، ہم نے نبیوں کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اور انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر ڈالا. نبیوں کو قتل کر ڈالا. بتائیے جو اپنے نبی کو قتل کر ڈالے بجائے ایمان لانے کے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ ایسی بدترین قوم آج سے نہیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنے نبیوں کے زمانے سے. ان کے اپنے بھی تو نبی آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے قوم یہود اور قوم نصارہ بنو اسرائیل میں کتنے نبی آئے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہے 70,000 انبیاء آئے ہیں، 70,000 اس قوم میں. اور اس کی نافرمانی کا حال جو کا تو آپ اندازہ لگائی. اللہ نے ساری اس زمانے کے نبیوں کو علامات دی، کامیابی کی، معجزات دیے، تمام طاقتیں ان کے ہاتھ میں رکھی. ان نعمتوں کا شکر کے بجائے انہوں نے ہر نبی کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ، نبی کے ساتھ نافرمانی کا. قرآن میں بڑے تفصیلی واقعات، میرے دوست بزرگ ساری تفصیل نہیں سنائی جا سکتی. تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن السلام نے، یا رسول اللہ میری قوم ھذا قوم بہت، او کما قال، لفظ حدیث،
میری قوم نہایت ناقابل اعتبار قوم ہے. اب آپ کو واسطہ پڑے گا نا، مدینے میں آپ تشریف لائے، حضرت کو پہلے ہی اپنی قوم کی انداز لگائیے. آج دنیا میں برادری کا کتنا احترام ہوتا ہے، اور برادری کی ہر غلط بات کو آج ہم کتنا درست کرنے لگتے ہیں. اپنی برادری کے بارے میں پہلے ہی دن آ کر حضرت کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس وقت کا تقاضا تھا. حضرت بڑی شیطان، بڑی سرکش، بڑی نافرمان، اور قول و قرار، وعد و وعید، اپنے عہد اور میثاق میں سب سے زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں. صبح وعدہ کریں گے شام توڑ دیں گے، شام کو وعدہ کریں گے صبح کو توڑ دیں گے. ان کے قول و قرار کا اعتبار نہیں. ہوشیار ہو کر رہیے گا اپنی قوم سے. انداز لگائیے کلمہ پڑھتے ہی آقا کے کیسا عشق اور محبت، کیسی دل کی کایا پلٹی کہ اپنے قوم کی ساری نافرمانیوں کا کچا چٹھا حضرت کے سامنے رکھ دیا تاکہ حضرت ان کی سازشوں سے آئندہ بچ سکے. اور پھر فرمایا حضرت آپ نے میری اس قوم کے بارے میں جو کچھ مجھ سے سنا ہے، جی چاہے تو ابھی ابھی آپ تشریف لائے ہیں، آج اور کل میں اس کا تجربہ کر لیے تاکہ میری بات کی سچائی معلوم ہو اور آپ احتیاط فرمائیں. آپ کا جی چاہے تو آپ اس کی تحقیق فرما لیں، آپ خود انداز لگا لیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت چونکہ مدینے میں نئے نئے تشریف لائے، سب لوگ ملنے ملانے آ رہے تھے. اگلے ہی دن یا اسی دن صبح میں یا شام میں جب حضرت عبداللہ ابن السلام ایمان لائے، سردار یہود، شام کے وقت میں کچھ یہودی بھی آ گئے ملنے کے لیے، ایسی زبانی رسمی طور پر. حضرت عبداللہ ابن السلام وہاں سے ایک طرف ہو گئے، ہٹ گئے، سامنے نہیں آئے. حضرت سے فرمایا آپ ان کا تجربہ فرمائے قوم کا. اچھی بات. آ کر بیٹھ گئے یہودی. حضرت عبداللہ بن السلام کو نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے ان کو دیکھا. باتیں ہوئی، کچھ تھوڑی بہت ملاقات ہوئی، رسمی باتیں جو کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت نے اخیر میں پوچھا کہ بھائی تم لوگ جو یہاں قوم آباد ہے، تمہارے درمیان عبداللہ ابن السلام نام کے تمہارے سردار ہیں، وہ کیسے سردار ہیں؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسے آدمی ہو؟ کہنے لگے سیدنا وابن سیدنا، سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار ہیں اور ان کے باپ بھی ہمارے سردار تھے. فرمایا اچھا یہ بتلاؤ بھائی، ہم جو دین لے کر آئے اور کلمے کی دعوت دینے کے لیے مدینے آئے اور سب کو دعوت دے رہے ہیں، تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، یہ بتاؤ اگر تمہارے سردار ہماری دعوت قبول کر لیں تو کیا تم بھی دعوت قبول کر لو؟ تمہارے سردار اگر کلمہ پڑھ رہے تم بھی پڑھ لو؟ کہنے لگے ایسے پاگل نہیں ہیں ہمارے سردار جو آپ کی باتوں میں آ جائیں اور آپ کا کلمہ پڑھ لیں. وہ تو ہمارے اپنے بہت بڑے مذہب کے عالم ہیں اور عالم التوراۃ والانجیل، اور اس پر ایمان لانے والے ہیں. ان کو آپ پر یا آپ کی کتاب پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر ایمان لائے ہو. جب انہوں نے اس انداز سے کہا تو حضرت نے آواز دی کہ عبداللہ ابن السلام کہاں ہے؟ یہاں آئیے. تو اب وہ اٹھ کر تشریف لائے مجمع میں. ایک طرف کو ہو گئے تھے قوم نہ دیکھے، آئے. فرمایا کیا کہتے ہو اپنی قوم کے بارے میں آپ؟ فرمایا کہ حضرت جو آپ سے کل کہا وہ انہی سے کہتا ہوں، سب گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں حضرت پر ایمان لایا. بس ایک دم آگ بگولا ہو گئے، زمین پیروں تلے نکل گئی اور وہیں اول فول بکنے شروع کی اور کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ بھی بڑا بدماش ہے اور اس کا باپ بھی بہت بدماش تھا. شرنا وابن. فرمایا عبداللہ بن السلام نے حضرت دیکھ لیا اسی مجلس میں، ابھی ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے سیدنا وابن سیدنا، اور ذرا بات کی خلاف ورزی ہوئی کہنے لگے شرنا وابن شرنا. یہ بھی بدترین آدمی، اس کا باوا بھی ایسا ہی تھا. آپ اندازہ فرمایا یا رسول اللہ اس قوم سے آپ بچ کر رہے کہ کسی سازش میں نہ آ جائیں، ہوشیار ہو کر محتاط. یہ ہے عبداللہ ابن السلام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ. بس انہی کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، جس سے ذرا ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے عبرت ملے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل، ویسے تو سب کے لیے، یہ حکم تو اللہ کا سب کے لیے ہے نا قیامت تک، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. مگر واقعہ یہ پیش آیا، ایمان لائے، اللہ نے اسلام کی دولت دی، بڑے اونچے صحابی بنے، حضرت نے ان کو جنت کی بشارت دی اور نہ جانے کیسے کیسے فضائل ان کے وارد ہوئے ہیں. لیکن ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے. کیا؟ یہ چونکہ یہود تھے اور یہود کے سردار تھے اور تورات پڑھے ہوئے تھے، تورات کے عالم تھے، تو انہیں یہ خیال آیا. اللہ انداز لگائیے اللہ صحابہ کا اللہ نے کیسا ایمان دیا، اور اللہ کو اپنے صحابہ کے ایمان کی کتنی فکر ہوتی تھی. ان کے ایمان کی محنت، ان کی ایمان کی قربانی کی وجہ سے اللہ کی کیسی شفقتیں ان پر. ان کو یہ خیال آیا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے بعد کہ بھائی ہمارے مذہب میں، مذہب یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے. یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے.
تورات میں اسے حرام لکھا، مذہب اسلام میں حلال ہے، مذہب اسلام میں حلال کھا سکتے ہیں۔ تو انہیں یہ خیال آیا کہ میں اب تک پوری زندگی یہودیوں کا اور تورات کا عالم رہا اور گوشت سے ہمیشہ بچتا رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کے لیے گوشت کھانا فرض تو ہے نہیں۔ کیوں بھائی گوشت کھانا فرض ہے؟ فرض نہیں، اونٹ کا گوشت حلال ہے مگر مرضی ہے، چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں، کوئی کھانا چاہے کھائیں نہ کھانا چاہے، جیسے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسی، آدمی کو ایک چیز پسند ہے ایک نہیں، کسی کو گوشت پسند ہے کسی کو سبزی، تو مذہب اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں، چاہے آپ گوشت کھائیں چاہے سبزی کھائیں۔ تو ان کو یہ خیال آیا کہ مذہب یہودیت پر میں جب تک رہا اس گوشت سے بچتا رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم پر عمل میں ثواب ہے، اگر میں اب اسلام لانے کے بعد بھی نہ کھاؤں تو مذہب اسلام میں تو اس کو کھانا ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ اس کے نہ کھانے سے کوئی گناہ ہو، گناہ تو ہوگا نہیں۔ میں اسی نیت سے کہ جیسے اللہ کے حکم پر پہلے سے عمل کرتا چلا آ رہا ہوں، اب بھی اگر اس سے بچ جاؤں اور نہ کھاؤں، یہ حرام نہیں سمجھتا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز حلال ہو وہ سب کھائی جائے، تو اگر یہ حلال ہوتے ہوئے میں اس سے ذرا احتیاط برتوں تو شاید اس میں مجھے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے اور میری ایک عادت جو چلی آ رہی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور عبادت کے طریقے پر رہے۔ یہ خیال آیا کہ گوشت کو اگر نہ کھایا جائے تو اچھا ہے، اسی پر آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پکا ایمان والا بننا ہے تو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ بے شک گوشت کا کھانا فرض نہیں ہے لیکن یہ حلال بتایا گیا ہے، اب آپ عمل کریں گے اور احتیاط برتیں گے تو عمل سے اس کا حرام ہونا معلوم ہوگا۔ یہ اسلام پر عمل میں کمزوری ہے، ایسی کمزوری کسی صحابی کے لیے برداشت نہیں ہے، پورے طور پر اسلام میں رہو اور گوشت اس نیت سے کھاؤ کہ مذہب اسلام میں حلال، چاہے اندر چھوڑو مگر یہ نیت کرو کہ یہ حلال، اس سے اجتناب کو عبادت مت سمجھو، مذہب اسلام کا ہر حکم اور اس پر عمل ہی سب سے بڑا تقویٰ و طہارت۔ یہ آیت نازل ہوئی اور عبداللہ ابن السلام کو تنبیہ کی گئی اور کیا کہا گیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یہ شیطان سجاتا ہے، شیطان تو یہ باتیں سجاتا ہے۔ شیطان کے لیے ضروری نہیں کہ ہر ایک سے ہر ایک گناہ کرا دے، ہر ایک کو سینما گھر میں لے جا کر کھڑا کھڑا دے، نعوذ باللہ ہر ایک کو شراب کا پیالہ پلا دے۔ شیطان ایسا ہی، شیطان تو بڑا سازشی اور بڑی عقل رکھنے والا، آسمانوں سے اترا ہے مردود بارگاہ اور لوح محفوظ کا علم ہے اس کے پاس، لوح محفوظ دیکھ کر آیا ہے آسمان پر، اسے پتا ہے کس کو کس طرح بہکایا جائے۔ وہ جانتا ہے کہ عبداللہ ابن السلام نعوذ باللہ ایمان سے تو ہٹنے والے ہیں نہیں، لاؤ کم سے کم ان کے ایمان میں یہ کمزوری پیدا کرے، دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اگر نہیں کھائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ایسے ایسے وسوسے ڈال۔ جیسے کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہو کھڑے ہو کر تو کیا کرے گا، تو ان بزرگ کو مسجد سے سینما گھر نہیں لے آئے گا شیطان، وہ جانتا ہے یہ جانے والا ہی نہیں سینما گھر، اس کو اگر کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچانا ہے تو دل میں خیال ڈالو کہ صبح سے دعوت والے کام میں لگا ہوا تھا، گشت تھے اور بجلسے تھے اور اجتماع تھے اور فلاں تھے، اب رب کے نفلیں پڑھنی ہے مغرب بعد، لاؤ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑھ لیں، ثواب آدھا کرا دے گا، ثواب آدھا، کہ پوری نماز کا ثواب نہ ملے آدھا ملے تو کچھ تو دشمنی نکلے گی، کچھ تو نقصان ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں واقعہ لکھا، اللہ اس شیطان کی سازشوں اور نافرمانیوں اور سرکشیوں اور کس طرح سے چال بازیوں میں ہمیں آپ کو ڈالتا، سب کو، اولیاء اللہ اور صالحین سب کو ڈالتا، سب کو ڈالنے کی کوشش کرتا۔ یہ ہمارے آخر ہے کہ نیک لوگ اس کی سرکشی میں آتے نہیں، اللہ انہیں بچا لیتے ہیں، انہیں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کو سو رہے تھے، اتفاق کی بات دن بھر مجاہدے اور قربانیوں میں اور نہ جانے کن کن کاموں میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے تکان تھا، بڑا تعب، یہ خیال آیا کہ ذرا سو جائیں، جب آخری وقت ہوگا تہجد پڑھ لیں، اسی وسوسے خیال میں رہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان رات کو سونے والے کے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، ارے ابھی تو بڑی لمبی رات باقی ہے، پڑھ لیں، سلاتا رہے۔ بلکہ روایت میں تو یہاں تک فرمایا ینومہ کما ینوم الام الصبی، ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے شیطان آپ ایمان والے کو سلاتا، اسی طرح تہجد چھوٹ جائے، درجہ نہ پا سکے، اجر و ثواب سے محروم، اجر و ثواب سے محروم ہونے میں تو خوش ہوگا شیطان۔ اس لیے حضرت کے دل میں کچھ ایسا وسوسہ آیا، کچھ ایسی تکن اور تعب کہ حضرت کا ہمیشہ کا معمول تہجد کا اس رات چھوٹ گئے۔ اذان ہو گئی، اذان کی آواز پر آنکھ کھلی تو ایک دم رنج اور غم اور ملال، آج عبادت جو معمول تھی ہمیشہ، آج میں نفلیں نہیں پڑھ سکا، زور سے کہا ہائے افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون، اظہار افسوس ہی کر سکے، اذان ہو گئی، اظہار افسوس فرمایا۔ روایت میں آتا انا للہ پڑھی زور سے اور بہت زور سے ہائے، جیسے
جیسے کوئی بہت بڑی دولت، آج ہماری دنیا کی کوئی دولت چھوٹ جائے تو کتنا کم کرتے ہیں، اور نماز چھوٹ جائے بھائی خیال بھی نہیں آتا، خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے۔ ہماری ایمان کا کیا حال، آپ اس مجلس میں آئے ہیں ایمان سیکھنے، یہ واقعات ہیں ان سے عبرت و موعظت اور دل میں ایمان کی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جن کے ذریعے یہ دین پہنچا ہے، ان سے دین سیکھا جائے، ان سے دین سیکھا جائے۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے شیخ جو نہایت پابندی سے نماز میں جماعت مسجد میں صف اول میں تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتے تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق سے کسی چیز میں مشغول ہوئے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، وقت کا اندازہ نہیں رہا، مسجد پہنچے تو نماز باجماعت ہو چکی تھی۔ بڑا رنج اور افسوس ہوا، بڑا غم، انا للہ پڑھی اور گھر تشریف لائے۔ مریدین صاحب ارشاد فرمایا، بلخ کے رہنے والے، بلخ، فرمایا اس شیخ بلخی نے اپنے گھر پر آ کر، اگر آج میرا لڑکا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت اور تسلی کے لیے آتا، لیکن آج میری نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی میری تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ نماز چھوٹنے پر تعزیت کرنی چاہیے۔ اولاد کا مرنا اتنا مہلک نہیں جتنا نماز کا چھوٹنا مہلک ہے۔ نماز کے برابر میں اور نماز کی قیمت کے مقابلے میں نہ اپنی قیمت ہے نہ اولاد کی۔ یہ حال تھا ان حضرات، عمل کیا، اور آج سارا ایمان زندگیوں سے نکل رہا ہے، حضرت کی سنتیں مٹ رہی ہیں، اور ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا میرے بھائیوں ہم کیا چہرہ دکھائیں گے قیامت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ، اس لیے حضرت جنید بغدادی کے دل سے آہ نکلی، بڑا غم، جیسے کوئی بہت بڑی دولت چھوٹ گئی ہو۔ ختم ہوا، دن گزر گیا، اگلا دن آیا، اگلی رات آئی، حضرت لیٹے کمرے میں اپنے دروازہ بند کر کے اپنے معمول جیسے ہمیشہ معمول تھا۔ تہجد سے ذرا پہلے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے کیا دیکھے، کوئی شخص آیا اور ٹانگیں دبا رہا۔ حضرت سو رہے، کون آ گیا اس کو ٹانگیں دبا دی، تو وقت نہیں، ٹانگیں کھینچ لی، کون ہے، ظاہر نہیں کیا، ہاتھ پکڑ لیا حضرت، بتانا پڑے گا تو کون ہے۔ سمجھ گئے کہ انسانوں میں، میرے خادموں میں نہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، جنات میں یا شیاطین، بتا تو کون ہے۔ حضرت نے جب زبردستی کی تو اسے بتانا پڑا کہ میں شیطان ہوں، شیطان میرے پاس رات کو کیوں آیا، آپ کو تہجد کے لیے اٹھانا ہے، تہجد کے لیے اٹھانا، شیطان، اندازہ لگائیے سازشیں کیسے کیسے بہکاتا ہے، کہتا ہے میں شیطان ہوں، تہجد کے لیے اٹھانا ہے، جی ہاں، کیا بات پیش آئی، یہی بات یہ پیش آئی کہ کل آپ کی جو تہجد چھٹوائی تھی وہ میں نے وسوسے ڈال کر آپ کی تکن اور تعب کا خیال آپ کے دل پر غالب کر کے، مگر جب آپ صبح تہجد کے وقت میں اٹھے اور آپ نے افسوس کیا اور انا للہ پڑھی اور دل پر آپ کے چوٹ لگی، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو ڈبل تہجد کا ثواب دیا جائے۔ میں آج اس لیے آیا ہوں کہ اگر آج بھی آپ نے انا للہ پڑھی تو ڈبل تہجد کا ثواب ملے گا، اچھا یہ کہ ایک ہی تہجد پر اٹھا دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی کیسی اس کی نافرمانی ہے اور کس انداز سے بہکاتا، ہر ایک کو ایک انداز سے نہیں، جس کو جس طرح سوچتا ہے کہ میرا اثر ہوگا اور نقصان اس کا ہوگا اس طرح بہکا۔ اس لیے عبداللہ ابن السلام کو اللہ متوجہ فرما رہے، بے شک گوشت کھانا فرض نہیں ہے اونٹ کا، لیکن یہ چھوڑنے کا جو آپ کا خیال آیا یہ شیطانی خیال ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، انہ لکم عدو مبین، دیکھو تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ میرے بھائیوں، آج اس زمانے میں پوری دنیا میں شیطانی سازش، شیطانی جال پھیلے ہوئے، اسی لیے اللہ نے اس زمانے میں نیک عمل کا ثواب پہلے زمانے سے زیادہ رکھا، پہلے زمانے سے زیادہ۔ حدیث میں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر تھوڑی سی اسلامی ذمہ داریوں کو قبول کر لیں گے، اللہ ان کو ایسا ہی ثواب دے گا جیسے آج پوری ذمہ داری ادا کرنے والوں کو دے گا، کیونکہ صحابہ تو ہمارے آقا کے ماحول میں ہے نا، ملائکہ آ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، آنکھوں سے مدد دیکھ رہے ہیں، اپنے آقا کی زیارت کر رہے ہیں، جس سے بڑھ کر سعادت نہیں، ایمانی فضائیں اور ہوائیں چل رہی ہیں، تو بھائی ایسے ماحول میں تو آدمی ایمان والا عمل کرتا ہی۔ آج جو شیطانی ہوائیں ہیں اور فضائیں اور گھر گھر میں ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیے آج دین پر چلنے والے کی قدر و قیمت اللہ اور رسول کے ہاں صحابہ کے زمانے کے اعمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ رکھی، حتیٰ کہ آقا نے فرمایا ہے ایک شخص اگر میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، ایک مٹی ہوئی سنت کو اگر زندہ کرے اور عمل کرنے لگے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دے گا، 100 شہیدوں کے برابر جو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں ایک سنت پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ قسمت ہے کہ اس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس زمانے میں ہم پر یہ رحمت فرمائی،
آج ہماری مسجدیں نوجوانوں سے آباد ہوں، نوجوان دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں، گھنٹے 2 گھنٹے 4 5 نہیں 1 گھنٹہ بھی اگر لگائیں تو اللہ ان کو وہی ثواب دے گا جو پہلے زمانے میں سارا دین سیکھنے والوں کو، دن رات سیکھنے والوں کو دیتا تھا، وہ ہمیں آپ کو ملے، مگر ضرورت ہے عمل کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی باتیں ہیں اور ہمارے آقا کے ارشادات ہیں، اور ذوق شوق سے یہ لوگ سنیں گے، ان کا جی چاہے گا خوب سنیں، مگر میں نے شروع میں عرض کیا بھائی سننا عمل کے لیے، شوق، عمل کا شوق، اور بھائی ہم سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ ابھی سنا آپ نے، علم رکھنے والوں کو اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں، تھوڑی بات سنیے اور عمل، کم سے کم 5 وقتہ نماز کا اہتمام۔ ہماری مسجد آباد، اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام ہو، رمضان مبارک آئے تو روزوں کا اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ دل میں تڑپ ہو دین کو سیکھنے کی، حلال حرام۔ آج تو اللہ نے دین کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ آپ کے شہر جے پور میں کتنے علماء ہیں اور کتنے دین کے حاملین اور عالمین موجود ہیں، آپ کہیں بھی رہ کر محلے میں ہر دین کو سیکھ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ پہلے زمانے میں یہ حال نہیں تھا، جب نیا نیا اسلام پھیلا اور حضرت کی تعلیمات دنیا میں آئی اور عرب سے نکل کر عجم میں گئی ہیں اور پورے ملک میں پھیلی، تو اتنی آہستہ آہستہ رفتار سے، اور اس زمانے میں نہ وسائل نظر آئے، کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کے حقاق، بلکہ ایک شہر کا دوسرے شہر والوں کا حال بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، ہزاروں میل چل کر دین سیکھتے تھے، ہزاروں میل۔ آج تو گھر بیٹھے دین مل رہا، مگر چونکہ مفت میں ہے، اور بھائی مفت چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں آپ کو دین کی قدر و قیمت عطا فرمائے اور دین کے سیکھنے کا مزاج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے اللہ ہمیں سنے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، اے اللہ اعمال دین کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے نبی کی سنتوں کا اتباع کی توفیق عطا فرما، ان کو سیکھنے اور جاننے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے یہ دین کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس دین کے سیکھنے کے انعامات بھی آپ نے ہم پر فرمائے ہیں، جگہ جگہ پر مقامات پر ہر جگہ دین سیکھنے کے ذرائع اور اسباب پیدا کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر کے دین سیکھنے والا ہمیں بنا دے، اس کی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے بچوں کا وقت تھوڑا بہت نکالیں اور ان کو دینداروں کے حوالے کر کے ان کو دین والا بنائیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں بھی دینداری عطا فرما، ہمارے بڑوں کو جماعتوں میں جا کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کو دینی تعلیم کے حلقوں میں اور دینی تعلیمی فضاؤں میں رہ کر دین سیکھنے کی سعادت عطا فرما، گھروں میں بھی دینداری عطا فرما، جوانوں میں بھی دینداری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو ہمارے نوجوانوں سے آباد فرما، اے اللہ ان کو دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، ان کو دین کا عالم بھی بنا اور ان کو دین کا داعی بنا، اپنی جوانیوں کو دین کی خدمت کے لیے قربان کریں۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی ذات سے ہمیں تعلق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے تعلق کو کم کر کے ہم تیرے سے تعلق پیدا کرنے والے بنے، اے اللہ اس کو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کی طرف توجہ نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو اے اللہ نمازی بنا دے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھنے والی ہوں، ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی نماز کی نقلیں اتار کر نماز اور دین سیکھنے والے بنے، ہمارے بڑے جماعتوں میں جا کر اور ہمارے بڑے بچے مدرسوں میں پہنچ کر نماز سیکھنے والے بنے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، ہمیں دنیا کمانے سے وقت نکال کر دین کمانے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا کرم خاص ہم پر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کو معافی صرف آپ عطا فرما سکتے ہیں، اور آپ کے نبی نے کہا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسا سعادت مند بننے کی توفیق دے دے، گناہوں سے سچی توبہ، پختہ اور پکی توبہ نصیب فرما دے، اور اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بدعمالیوں سے آج پریشانیاں آ رہی ہیں اور جن گناہوں کے کرنے سے دنیا میں مصیبتیں اور بلائیں پھیل رہی ہیں، اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ دنیا میں جب معصیتیں اور نافرمانییں اور سرکشیاں پھیلیں گی تو آسمانوں سے بلائیں اتریں گی۔ اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد برحق ہے، ہمیں اس پر ایمان نصیب فرما دے، ہمیں اس پر یقین عطا فرما دے کہ آج دنیا میں جتنی مصیبتیں، بلائیں، امراض، آفتیں اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ سب ہماری بدعمالیوں سے آ رہی ہیں۔ اے اللہ ان بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دے دے اور اپنے کرم سے ان تمام مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔
بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی فرما، ناجائز مقدمات میں پھنسنے والوں کو اللہ بری فرما دے، ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ نصیب فرما دے، مظلوموں کی اللہ اپنے کرم سے حمایت فرما دے، لوگوں کو دوسرے کا حق دبانے کے بجائے ان کے حق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ادائیگی کل ذی حق حقا، اے اللہ اس کی سعادت عطا فرما دے۔ آقا نے حکم دیا ہے ہر ایک کا حق ادا کرو، اے اللہ ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اس ادائیگی کے ذریعے ہمیں آپس میں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دوسروں کا حق چھیننے سے اور دوسروں کا حق ہڑپ کرنے سے آپس میں دشمنی اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اے اللہ اس بیماری کو اس امت میں سے نکال دے اور آپس میں محبت عطا فرما دے، آپس میں جوڑ عطا فرما دے، اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے، اور اس اتحاد و اتفاق کی برکت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھائی دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو دین کی دولت عطا فرما دے، ان سب کو دیندار بنا دے، ان کی نسلوں کو دین والا بنا دے، صرف دین والا ہی نہیں دین کی دعوت دینے والا بھی بنا دے اور دوسروں تک دین پھیلانے والا بھی بنا دے۔ تو یہ قدرت ہے، جس چاہے کو جو چاہے دولت دے دے، اے اللہ ان سب کو دین کی دولت عطا فرما دے۔ یہ اپنے دلوں میں حاجتیں لائے ہیں، زبان سے کہہ سکے ہو یا نہ کہہ سکے ہو، مگر آپ دلوں کی حاجتوں کے جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اور آپ ہی حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اور اپنے کرم خاص سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں نواز دے، اور ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ جس مقصد کے لیے جلسہ منعقد ہوا ہے، اے اللہ اس جلسے کے منعقد کرنے والوں کو، اس میں حاضر ہونے والوں کو، اس کا تعاون کرنے والوں کو، بھلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو، اے اللہ سب کو اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔